السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اولئک کے اندر مد متصل ہو رہی ہے۔ مد متصل کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الذین کے اندر یا مدہ ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے ہم یا مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولئک الذین اشتروا ضلالۃ کے اندر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لیے ہم لام کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالہدا میں دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لیے ہم دال کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالہدا کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا صاد نظر آ رہا ہے، یہاں پر وقف نہیں کرتے، یا تو ہمیں بالہدا سے پہلے وقف کرنا ہوگا یا بالہدا کے بعد وقف کرنا ہوگا، اگر آپ کی سانس اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ فما ربحت میں فما کے اندر الف مدہ آ رہا ہے، کیونکہ الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو الف مدہ کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم فما پڑھ رہے ہیں۔ ربحت ہا کو ہم تجارتہم کے تا کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، ساکن تا کو ہم نہیں پڑھ رہے، کیونکہ مشدد حرف کا یہ قاعدہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے اگر ساکن حرف ہو تو مشدد حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ مشدد حرف متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم ہا کو تجارتہم کے تا کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ ربحت کا جو ساکن والا تا ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تجارتہم میں الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما کے اندر بھی الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، تو اس لیے ہم اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما کانو میں الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے، تو اس لیے ہم کا تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے ہیں۔ نو واو مدہ، اس لیے ہم واو مدہ کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ کانو مہتدین میں یا ساکن ہے، اس سے پہلے اس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، یا مدہ کے بعد نون ساکن، تو اس لیے ہم مہتدین تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ مثلهم میں سا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ سا میں کسی قسم کی سیٹی یا سختی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ سا نرمی والے حروفوں میں سے ہیں۔ كمثل الذي، سا اور زال دونوں نرمی والے حروف ہیں، اس لیے ہم ان کو بغیر سیٹی کے پڑھیں گے۔ مثلهم كمثل الذي، زال کے بعد سیٹی والا حرف آ رہا ہے سین، تو اس کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے۔ مثلهم كمثل الذي كمثل الذي استوقد نارا۔ توقد میں واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یہ واولین کہلاتی ہیں، واولین کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ نارو 2 زبر کی تنوین حالت وقف میں الف مدہ سے بدل جاتی ہے، تو اس لیے ہم نارو پڑھیں گے، نار نہیں پڑھیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ فلما کے اندر مد منفصل ہو رہی ہے، مد منفصل کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اضاءت کے اندر مد متصل ہو رہی ہے، مد متصل کو بھی ہم
3 فنگرز کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ما حولہ، ما کے اندر الف مدہ آ رہا ہے کیونکہ الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو ایسا الف الف مدہ کہلایا جاتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. حولہ میں واو واولین ہے، واولین کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. حولہ میں الٹا پیش آ رہا ہے تو اس لیے ہم ما حولہ، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تو ہم حولہ ہو کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ذہب اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. وترکہم، وترکہم میں را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے. فی ظلمات، فی ظلمات میں یہ مدہ ہے تو اس لیے ہم فی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ظلمات 2 زیر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. فی ظلمات ہم بغیر غنے کے پڑھیں گے. لا یبصرون، یب حروف قلقلہ میں سے با آ رہا ہے ساکن حالت میں تو اس لیے ہم با کے اوپر قلقلہ کریں گے. یب، با کی آواز واپس پلٹ کر آئے گی. یبصرون، رو کے اوپر پیش آ رہا ہے اس لیے ہم رو کو موٹا پڑھیں گے. آگے واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو وہ واو مدہ بن جاتی ہے. واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. واو مدہ کے بعد نون ساکن آ رہا ہے تو اس لیے یبصرون ہم اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نارا کے بعد ایک چھوٹا سا جیم لکھا ہوا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر وقف کریں گے. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم کے اوپر 2 پیش کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے اس لیے ہم 2 پیش کی تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے. صم بکمن 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. 2 نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. عمیون میں 2 پیش کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے فا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا. فہم لا یرجعون، لا کے اندر الف مدہ آ رہا ہے کیونکہ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے ہم نے لا تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا. یرجعون، یرجعون میں رو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو اس لیے ہم رو کو موٹا پڑھیں گے. رو کے اوپر جب بھی زبر یا پیش ہوگا تو ہم رو کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. لیکن اگر رو ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم رو کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہوگا تو ہم باریک پڑھیں گے. یرجعون، یرجعون میں واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے اور اس کے بعد نون ساکن آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا. آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. صم بکم عمی فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. او کصیب، کصیب میں 2 زیر کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے میم آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. او کصیب من السماء، من السماء میں مد متصل ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فی میں یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یہ مدہ کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں. فی ظلمات، ظلمات کے اندر میم کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا. ما ہم نے تھوڑا سا کھینچا. 2 پیش کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے واو آ رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے. فیہ ظلمات،
ورعدوں، یہاں پر دوبارہ سیم قاعدہ ہو رہا ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد ینمو کے حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر دوبارہ غنہ کر کے پڑھیں گے فیہ ظلمات ورعد وبرق، وبرق کے اندر را ساکن اس سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم قاف کے اوپر ساکن کر دیں گے قاف کو وقف کی حالت میں، تو قاف کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی ساکن ہولے کی حالت میں۔ آیت کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ یجعلون کے اندر جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے جیم جب بھی ساکن حالت میں آئے گا تو جیم کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے یجعلون، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو ایسی واو مدہ کہلاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے یجعلون۔ اصابعہم میں بھی الف مدہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اصابعہم الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی آذانہم، فی کے اندر بھی مد منفصل ہو رہی ہے، اس لیے مد منفصل کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آذانہم میں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ہم حمزہ کو کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آذانہم، میم مشدد آ رہا ہے، میم مشدد کو ہمیشہ ہم غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ من الصواعق، من الصواعق میں صاد موٹے حروفوں میں سے آ رہا ہے، تو اس لیے ہم صاد کو تھوڑا سا موٹا اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ من الصواعق حذر الموت، را کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ موت کے اندر واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اسی واولین کہلاتی ہیں، اس کو واولین کو ہم بغیر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آیت کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اس لیے ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ محیط، محیط میں 2 پیش کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر ایک غنہ کریں گے۔ محیط، 2 پیش کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، بالکافرین میں کاف کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس لیے ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکن اس سے پہلے زیر تو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے، تو اس لیے ہم یا کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ بالکافرین۔